کیا ہماری قوم کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے کہ انہیں پڑھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے تاکہ یہ لوگ ریپ نہ کریں، ہراسمنٹ نہ کریں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں اسکول میں تعلیم دی جائے، ہمارے گھروں میں تربیت دی جائے، تو کیا ریپ اور ہراسمنٹ بند ہو جائے گا؟ تعلیم سے زیادہ خوف کی ضرورت ہے جو یہاں پہ لوگوں میں نہیں ہے. ہاں، کیونکہ ہم دبئی گئے تھے، یہی جاہل، گوار، غریب، امیر، غلیظ، گھٹیا لوگ جو یہاں ہوتے ہیں وہاں جا کے سب سیدھے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے. ایک مجھے یاد ہے، ایک ٹیکسی والے کے ساتھ میں جا رہا تھا، وہ مجھے بتاتا ہے کہ صاحب جی میرے ساتھ ایک کلب سے میں نے ایک لڑکی کو، انگریز کو اٹھایا تھا، وہ نشے میں اتنی دھت تھی کہ وہ سو گئی. تو کریم والا تھا، کہتے جب اس کی ڈیسٹینیشن آئی تو میری یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں اسے ہاتھ لگا کے اٹھا سکوں، کیونکہ مجھے اتنا ڈر تھا کہ میرے خلاف کوئی کیس نہ ہو جائے. اب موٹر وے کا جو یہ واقعہ ہوا ہے پچھلے دنوں میں، جہاں ایک فرانس سے ایک خاتون آئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور ہم سب بہت ہی غمگین ہیں اور عوام میں بہت غم و غصہ ہے اس واقعے کو لے کر. اب اس بڑے دردناک واقعے کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ بھی ڈبیٹ چل پڑی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ہمارے مردوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. کچھ لوگ فیمنزم کا منجن بانٹنے لگ گئے ہیں. بالکل ضرورت ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں اویئرنیس کی، ایجوکیشن کی، ہر چیز کی ضرورت ہے. ہمارے مردوں کو بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی جس ایک پوائنٹ پہ سب کو یونائٹ ہونا ہے، وہ ہے جسٹس. آپ لوگ دیکھیں، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ آپ لوگ بولیں کہ کوئی آئی جی ریزائن دے، آپ کا پولیس والا ریزائن دے، آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرنے لگیں کہ مرد برا کیوں ہوتا ہے، مرد یہی کرتا ہے. لوگ اپنی سٹوریز شیئر کرنے لگیں وچ از جسٹیفائڈ، وہ سب ٹھیک ہے اور سوسائٹی بہت خراب ہے. لیکن جب تک سوسائٹی میں جسٹس نہیں آئے گی، لا اینڈ آرڈر نہیں آئے گا، یہ سارے واقعات ہوتے رہیں گے. بالکل. اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بڑے بڑے دنیا میں سیریل کلرز ہیں، ریپسٹ ہیں، بہت ہائی پروفائل ایلیٹ لوگ بھی ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ بھی تھا، ایجوکیشن بھی تھی، دولت بھی تھی. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ پاکستان میں ہم ریپسٹ کو ہینگ بھی کر دیں، اس کے اعضاء بھی کاٹ دیں، اس کو سخت سے سخت بھی سزا دے دیں. مسئلہ کیا آئے گا کہ دوسری بار بھی اگر کسی کو ایسا کچھ کرنا ہوا تو اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہماری پولیس چھوڑ دے گی، پولیس نے پکڑ لیا تو ہمارے ججز چھوڑ دیں گے اور انصاف کے لیے کوئی نہیں نکلے گا. لوگ اگر نکلیں گے تو وہ نکلیں گے کہ ہم ایجوکیشن دے دیں مردوں کو کہ مرد نہ کریں. بھائی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو، لڑکی نے کپڑے پہنے ہوں نہ پہنے ہوں، لا ہونا چاہیے، لوگوں پہ ڈر ہونا چاہیے کہ ریپ نہ ہو. اب یہ جس طرح دیکھیں، ہم لوگ چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی عوام کو کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ آگے تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ یار دیکھو رمضان آیا، اتنے مہنگے لیمو ہو گئے ہیں، 500 روپے کلو لیمو ہو گئے ہیں، ٹماٹر 400 روپے کلو ہو گئے. پھر ایک اور گلاتا ہے آٹا شارٹ ہو گیا، کبھی چینی شارٹ ہو گئی، کبھی یہ ہو گیا، کبھی ہو گیا. لیکن ہم اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ یہ پرابلمس آ کیوں رہے ہیں، وہ کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمس آ رہے ہیں. اور وہ ایک ہی وجہ ہے، لا اینڈ آرڈر، گڈ پولیس سسٹم اینڈ گڈ جوڈیشل سسٹم. اور جب تک آپ اس کے اوپر احتجاج نہیں کریں گے، فوکس نہیں کریں گے، آپ کے پرابلمس آتے رہیں گے. ایک نہیں 10 زینب قتل کیس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں نہیں رکیں گی اگر آپ لوگ عدل نہیں دیں گے. اور اسی لیے ہمیں اس وقت فیمنزم کی نہیں، ہمیں اس وقت کسی اور ہیومن رائٹس کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ہے جسٹس. جسٹس ہوگی، باقی سب چیزیں بھی آ جائیں گی. بالکل. بجائے اس کے کہ ہم لوگ ڈیوائیڈڈ رہیں کہ یہ آپ لوگ جسٹس کے لیے رکھو. اب سی پی او نے کیا، سی پی او جو ہے کیا بیان دیا ہے اس نے؟ سب سے پہلے ہمارے جو اوپر ہائی اپ سے گورنمنٹ کو استعفیٰ لینا چاہیے تھا ہر پولیس آفیشیل سے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے. بجائے اس کے وہ الٹا بیانات دے رہے ہیں، ان کے بیانات پہ سیاست کی جا رہی ہے، ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. میڈیا پہ ایک بہت اچھا سمجھ لیں ٹی آر پی مل رہی ہے، بہت اچھی ریٹنگز چل رہی ہیں، بحث مباحثہ ہو رہا ہے. عوام نے اپنا فیس بک پہ بحث مباحثہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. کوئی بھی مین جو روٹ ہے اس پہ نہیں پہنچ رہا کہ ہمارے معاشرے میں ایون میرے ساتھ کوئی ڈکیتی ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، آئی ایم ہوپ لیس کہ کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پولیس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے ججز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اب یہ آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ ایک اسمبلی کے ممبر جو تھے اچکزئی صاحب, ان کی پوری سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے جس پہ انہوں نے ایک پولیس والے کو اپنی گاڑی سے اڑا دیا, اور اتنا برا وہ ایکسیڈنٹ تھا کہ وہ دیکھ کے آپ کا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر چیز کا پروف بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, انصاف نہیں ہے. ہمارے جج, ہمارے وکیل, یہ سب بکاؤ ہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے, جس کی وجہ سے پوری 22 کروڑ عوام کو کیا میسج گیا ہے کہ آپ کا جب دل چاہے, جہاں دل چاہے, یو کین کل اینی ون اینڈ دین یو کین گیٹ یور بیل. اور اگر کسی چیز پہ پروٹیسٹ ہوتا ہے یا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ ریلیجن ہے. اور آپ یہ حساب لگائیں, یہودی یا کسی عیسائی ملک میں کوئی خاتون ننگی بھی جا رہی ہو, کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. ادھر کسی نے کپڑے کم پہنے ہوں تو لوگ اڑ کے آ جاتے ہیں. اگر جوڈیشری صحیح ہوتی, پولیس صحیح ہوتی, تو ایسی سوچ رکھنے والے جو یہ سمجھتے ہوں کہ کم کپڑے پہننے والی لڑکی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ہمت نہ کرتے کچھ کرنے کی. مسئلہ یہی ہے کہ ہمت کیوں پیدا ہوتی ہے, ڈر نہیں ہے. جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس پریولیج ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بالکل. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اندھے, بہرے اور گونگے ہیں, اور وہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے وہ لاپتہ ہیں, اور ابھی بھی شاید میرے خیال لاپتہ ہی ہیں. ابھی بھی رپورٹس آ رہی ہیں, پتہ کیا کہ کہاں ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ. لیکن بہت دکھ کی بات ہے, ایسے انسیڈنسز ہوتے رہیں گے, ہم لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے, انفارچونیٹلی ڈیوائڈ بھی ہوتے رہیں گے, بجائے اس کے کہ ہم ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان میں, جسٹس, انصاف, وہ جب تک نہیں ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چینج آ سکتا ہے. اب جس طرح آپ دیکھیں کہ اکثر آپ لوگ رپورٹس, یہ سریعام ایک پروگرام آتا ہے, اس میں کافی زیادہ لوگوں کو وہ ایکسپوز کرتا ہے. ایکسپوز کرنے کے بعد اس کی رپورٹ پوری پولیس کو پیش کرتا ہے. پولیس وہاں پہ اس کو لالی پاپ دے دیتی ہے کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. وہ جب 2-3 مہینے بعد وہ واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے پکڑایا تھا اور یہ آپ چھوٹ گئے ہیں. دودھ نکلی, چینی نکلی, مطلب خوراکیں نکلی, ہماری دوائیاں نکلی, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ایجوکیشن سسٹم گندا, اب کوئی اکاؤنٹیبلٹی, بیسکلی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. سسٹم جو ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, آپ کہاں جاؤ؟ لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا عدالتوں سے. ہمیں بہت اسپیشل ریفارمز چاہیے, ایمرجنسی بیسس پہ ہمیں ریفارمز چاہیے پولیس اور جوڈیشل سسٹم کی, ورنہ پاکستان کی ناٹ سروائیو, سوری ٹو سے. ہمارے اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہے لوگوں میں اویئرنیس بڑھائیں کہ ہمیں اس وقت شاپر بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹس چاہیے. ہمیں فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے, جسٹس چاہیے. اگر کوئی چیز پاکستان میں ایک ایمرجنسی ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں جسٹس نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ, ہم, غریب, امیر, کوئی بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے, اور وہ ٹارگٹ ہونے کے بعد بیچارہ لاوارث, لاچار ہوگا, اسے انصاف نہیں ملے گا. جی, اور ایک چھوٹی سی اینڈ پہ میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں مایوسی ہوتی ہے کہ پاکستان میں رول کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. یہ بالکل غلط آپ لوگوں کی سوچ ہے. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ 10 بجے والا ایک رول آیا ہے پنجاب میں کہ شادی ہال 10 بجے بند ہو جائیں گے. آپ لوگ دیکھیں, سب چینج ہو چکے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ 10 بجے شادی ہالز نے بند ہو جانا ہے. تو اب سب لوگ ٹائم پہ بھی آتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, اور 10 بجے وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں. تو اب یہ بات ہے, اگر وہ چاہیں تو رول کو نہیں فالو کریں, لیکن کس طرح وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, رول ابھی تک چل رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, صرف نیت کی ضرورت ہے, اور اچھی صاف نیت کی ضرورت ہے. لیکن بات وہی ہے کہ عوام سو رہی ہوتی ہے, آپ لوگ مردہ ہو, سو رہے ہو, کچھ کرو گے نہیں. امریکہ میں ایک بندہ مارا گیا تھا, انہوں نے امریکہ ہلا دیا. ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہماری قوم پاکستان ہلائے گی. اتنی انجسٹسز ہوتی ہیں ڈیلی بیس پہ, کوئی اٹھتا نہیں ہے. کسی دنیا کے اور ملک میں اتنی جوان لڑکیوں, بچیوں کا اس طرح یہ ہو, اور لوگ ایسے سوتے رہیں اور ٹی وی چینلز میں شوز کرتے رہیں, ریٹنگ بڑھاتے رہیں. میرے نہیں خیال سے کہیں دنیا میں بھی نہ ایسی قوم ہوگی. اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے, کوئی لوگ نکل آئیں باہر, اور شاید کچھ ہو جائے. ہم دعا کر سکتے ہیں, امید اس وقت ہم ہار چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں پاکستان کا کیا بنتا ہے. ایک اور چیز میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز یہ کہنا چھوڑ دیں سارے کہ امریکہ میں, آسٹریلیا میں زیادہ ریپ ہوتے ہیں, انگلینڈ میں زیادہ ریپ ہوتے ہیں, پاکستان میں ریپ کم ہوتے ہیں. پلیز کائنڈلی, یہ بڑی غلط بات ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ خواتین بھی دیکھ رہی ہوں گی جو یہ بات کہتی ہیں, آپ لوگ بھاٹی, لاہوری, کہیں آپ چادر اوڑے بغیر ادھر چل بھی سکتے ہو. جی,
مطلب مسلمانوں کے اس ہاں. ملک میں آپ لوگ کیسے ہاں. ایسے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ یار امریکہ میں دیکھو کتنے ہوتے ہیں, ادھر کتنے ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کلچر بیریئر ہے, یہاں پہ ٹریڈیشنل ایک بیریئر ہے کہ جس عورت کا ریپ ہو اس کو بہت آگے فیملی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو رشتوں میں پرابلمس آتی ہیں, اس کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز میں ایسا نہیں ہے, وہاں وہ بادر نہیں کرتے, ہر بندہ اپنی لائف میں بزی ہے. لیکن اب یہاں پہ دیکھیں 22 کروڑ کی عوام میں 3-4 کروڑ لوگ فیس بک پہ آتے ہوں گے, یا تھوڑے سے جو آپ کہہ دیں کہ اتنی کم پرسنٹیج ہے جو تھوڑی سی انگلش بول رہی ہے اور بہت زیادہ فیمنزم لبرل وغیرہ, وہ بہت کم ہے. آپ کے میجورٹی لوگ تو گاؤں میں ہیں, زیادتیاں تو گاؤں میں ہو رہی ہیں زیادہ. وہاں پہ وہ بیچاریاں بول نہیں سکتی, ابے کو نہیں بتا سکتی کہ ابے نے چھتر مار دینا مجھے. اور بول بھی لیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ پولیس نے صحیح فیکٹس اینڈ فگرز دینے ہیں؟ جو ظالم لوگ ہوں گے ان کے خلاف ایف آئی آرز نہیں ہوتی. مطلب یہ آپ ڈبیٹ چھوڑ دو, آپ مان لو کہ ہم جو گٹر ہے, گٹر کے نیچے ہم لوگ ہیں اور گٹر سے اوپر آنا ہے ہم نے. جب تک یہ سوچ رہے گی نا دنیا میں بھی ہوتی ہے, ان کے کلچر کی وجہ سے ہو رہی ہے, میڈیا کو آزادی کی وجہ سے یہ ریپ ہو رہا ہے, ایڈز میں لڑکیاں غلط کپڑے پہنی ہیں اس لیے ریپ ہو رہا ہے. اور بھائی جان اگر کوئی جسم فروش عورت بھی کہیں جا رہی ہو, جس نے کچھ بھی نہ پہنا ہو, ننگی جا رہی ہو, برہنہ جا رہی ہو, پھر بھی تمہارے باپ کا مال نہیں ہے کہ اسے آپ ہاتھ لگا سکتے ہو, نہ آپ کا مذہب ہی آپ کو سکھاتا ہے. تو یہ ایک بڑی ہی عجیب انفارچونیٹلی ہماری قوم کی سوچ بھی ہے, اور اس سوچ کے پیچھے سوچ گندی بھی ہو نا قوم چل جاتی. گندی سوچ کے پیچھے بھی عدل انصاف ہو نا, کہ گندی سوچ والا بندہ کوئی گندی حرکت کرے لیکن اسے پتہ ہو کہ اس گندی حرکت کے پیچھے میرے خلاف کچھ ہوگا تو وہ نہیں کرے گا. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, اور ہم لوگ بس باتیں ہی کر سکتے ہیں, ہم بھی باتیں ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں. کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تھینک یو.